بندوں کے بنائے ہوئے رضی اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رضا ہوتے ہیں۔ رضی اللہ ہونا اور ہے، اللہ کی رضا ہونا اور ہے۔ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے بندے دعا کریں، اللہ کی رضا وہ ہوتا ہے جسے اللہ سلام کرے۔ میرے 8ویں شہنشاہ والی خراسان سرکار حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ ہیں بات کی جانب سرکار؟ میرے شہنشاہ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، لقب میرے مولا کا رضا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اردو لطافت سمجھتا ہو تو بڑا قیمتی جملہ ہو کہ یہ میرا امام وہ ہے جو برائے نام بھی علی ہے۔ انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ ملتا بہت ہے، بس نام کا فرق ہے۔ یہ میرا امام اس قدر مشترک ہے علی کے ساتھ کہ نام کا فرق بھی نہیں ہے۔ وہ علی مرتضیٰ ہے، یہ علی الرضا ہے۔ اب میرے مالک کا لقب جو رضا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی مکمل مرضیوں کا مالک ہے، خدا کی مکمل رضاؤں کا مالک ہے۔ میرے شہنشاہ کی مسند امامت مدینے میں تھی۔ مامون رشید چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی حکمرانی اور حاکمیت کے لیے میں امام رضا کو اپنا ولی عہد بناؤں۔ توجہ ہے جی؟ اس نے ولی عہد بنانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلایا۔ امام مدینہ سے نکل پڑے، سواریے امام رضا مدینہ سے چل پڑے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وقت کا محمد اور زمانے کا علی اپنے گھر سے نکل پڑا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں لکھنے والے مورخ ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے امام رضا کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ نیشہ پور ایک جگہ ہے، جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ تائید فرمائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی سواری نیشہ پور کے قریب پہنچتی، ہزاروں تاریخ نویس مورخین ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے ہیں کہ محمد کا بیٹا کوئی حدیث لکھوائے۔ دوڑ رہے ہیں، کاغذ قلم ہاتھ میں دوڑ رہے ہیں۔ مولا کچھ بولیں، مولا کچھ بولیں، فرزند رسول کچھ بولیں، رسول کا بیٹا کچھ بول تاکہ ہم لکھیں۔ ذہنوں کو سکون ہو جائے گا جملہ سن کے، کیا کہنا میرا مولا رضا تیری عزت کے ہزاروں کاغذ قلم تیرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تو نے مڑ کے جواب نہ دے کے زمانے کو بتایا کہ میرے نانے نے ایک کاغذ قلم ماننا تھا، اگر تب دے دیتے آج لاکھوں لے کے میرے پیچھے نہ۔ اگر اس میں کاغذ قلم رسول کے حوالے کر دیا جائے، فرزند رسول کچھ بول گئے، فرزند رسول کچھ کہیے۔ امام رضا علیہ السلام میرے شہنشاہ اپنی سواری سے اٹھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا۔ نقاب کو اٹھانے کے بعد امام رضا کی آواز آئی، سنو، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ گئے۔ جملہ کیا کہا؟ لا الہ ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام بیٹھ گئے۔ کلام میں امام جو ہوتا ہے یہ امام الکلام ہوتا ہے۔ امام کی گفتگو حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ امام نے کہا لا الہ ایک قلعہ ہے، گھر نہیں، غار نہیں، ایک قلعہ ہے۔ یہ کہہ کے امام سواری پہ جاتے رہے۔ لوگوں کا مولا آگے بولیے۔ امام تھوڑا دور جا کے پھر سواری سے اٹھے۔ امام نے اٹھنے کے بعد فرمایا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے اللہ کے عذاب سے امان مل گئی۔ لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کہ امام کی سواری پھر آگے چلی، لوگ پیچھے دوڑے۔ مولا اس قلعے میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ امام صاحب اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطوں کا نام آنا تھا، مورخین کے سر سے پسینہ ٹپکنا شروع ہوا۔ امام کہیں گے نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے، تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ مولا کون سی شرط ہے؟ کوئی ایک شرط تو بتائیے۔ امام نے چہرے سے نقاب اٹھایا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، انا من شروطہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں۔
ہماری محبت اللہ کو پانے کی شرط ہے۔ جس نے ہمیں پا لیا اس نے اسے پا لیا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اسے چھوڑ دیا۔ امام رضا علیہ السلام کے اس کلام کی شرح پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، امام کے اس کلام کی شرح پہ لکھی جا چکی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمیں پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ڈائریکٹ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لا الہ تب تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لیا۔ سواریہ امام رضا علیہ السلام بڑھتی ہوئی نیشا پور سے گزرتی ہوئی، پاؤں کی ٹھوکر ماری، چشمہ جاری کیا، پہاڑ مٹی کا کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی سواری بڑھتی 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 خراسان کے قریب پہنچ گئے۔ امام رضا علیہ السلام کو بڑے بالکل قریب سے گفتگو شروع کروں تاکہ امام کی حکمت سمجھ میں آ سکے۔ امام رضا علیہ السلام جب پہنچ گئے اب امام کو تخت دے دیا گیا، بیعت امام ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ چند لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ مامون، ہم تیری ریت ہیں، تو ہمارا حاکم ہے، ہم تجھ سے ایک التجا کرنے آئے ہیں کہ گرمی بہت ہے، قحط بڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ جب انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی تو مامون رشید نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو، اگر تیرا اللہ سے رابطہ تو اللہ سے کہ بارش کرو۔ مامون رشید نے کہا کہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ایسا ہی میں قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، بارش اس نے بھیجنی ہے تو ہونی تمہارے لیے، میں کیسے بارش کروا دوں؟ انہوں نے کہا تو بارش نہیں کروا سکتا تو خلیفہ کیسا؟ توجہ بھائی، تو کیسا خلیفہ، تیرے کہنے پہ بارش نہیں ہو سکتی؟ مامون رشید نے کہا نہیں، وہ ہمارے کہنے پہ اپنے ارادے نہیں بدلتا، اگر اس کا ارادہ بدلنا ہے تو پھر رضا کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل لیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، میرے 8ویں شہنشاہ کو گھر سے بلایا گیا، میرے امام دربار میں پہنچے۔ مامون رشید نے کہا کہ علی بن موسیٰ رضا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بارش ہو۔ توجہ بھی پوری، اختیار امام سنانے لگا، یہ لوگ چاہتے ہیں بارش ہو۔ امام رضا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہو جائے گی، یعنی کہ آسانی سے امام نے کہا ہو جائے گی۔ مامون رشید نے کہا کہ بارش کا موسم کوئی نہیں ہے، بادل کے آثار کوئی نہیں ہے، دور دور تک بارش کے ہونے کا امکان نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو جائے گی، کیسے؟ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ جملے کا اتنا لطف لے گا، اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر۔ امام نے 3 بار جملہ کہا ہم جو چاہیں وہ کر، ہم جو چاہیں۔ جب امام نے کہہ دیا نا جو چاہیں تو پھر یہ جو بھی چاہیں، امام نے فرمایا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول تو پھر بارش برسائیے۔ امام نے فرمایا ابھی نہیں، ایسے کیسے ہوگی؟ کل ساری اپنی ریت کو اکٹھا کر میدان میں، دنیا میدان میں اکٹھی ہو، پھر میں آؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ یہاں پہ رک کے میں آپ سے اس کی وجہ بتانے لگا، میرے مولا تو نے وہیں بارش کیوں نہیں کی؟ وہیں حکم کرتے وہیں بارش ہو جاتی، آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل لوگوں کو اکٹھا کر؟ ہر دور کی امامت ایک غدیر کا میدان ضرور سجاتی ہے تاکہ میدان سجے اور ہماری امامت اور ہمارے تصرف کا زمانے کو پتہ چل سکے۔ امام نے کل میدان سجا، لوگوں کو بلا، اعلان ہو گیا جی کہ کل میدان میں آئیں گے، امام رضا بارش کریں گے۔ ادھر سے ادھر سے قبیلے، جتھے، لوگ، لشکر پہنچ گئے، لوگ جانوروں کو لے کے، بچوں کو لے کے، مرد و زن میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور انتظار کس کا ہو رہا تھا؟ امام کا۔ کیا کہنے میرے مولا تیری حکمت کے، تو نے اس دور کے مسلمانوں کو 2 ثواب دے دیے، ایک حجت کی زیارت کر رہے تھے، ایک حجت کا انتظار کر رہے ہیں۔
امام وقت کا انتظار ہو رہا تھا، میدان میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہاں سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے۔ جو بندہ 8ویں شہنشاہ کی پاک دہلیز پہ سجدہ ادا کرنے کے لیے آیا، تھوڑی دیر بعد رخ سے پردہ ہٹا، امام کا چہرہ نمایاں ہوا۔ کیا کہنے میرے امام تیری بادشاہت کے، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن چہرے پہ سجائے ہوئے، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیے ہوئے، باقر کا ہیلو سینے پہ چھپائے ہوئے، جعفر کی صداقت زبان پہ لیے ہوئے، کاظم کی عطا کو ہاتھوں سے بانٹتے ہوئے، توحید کے تیور بدلتے ہوئے میرے امام چل رہے تھے، جہاں سے چل رہے تھے خدا کی آواز آ رہی تھی، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بالکل مجمع امام عام میں امام پہنچ گئے۔ توجہ جی، جملہ ہم جو چاہیں، امام پہنچے، امام بالکل مجمع کے وسط میں گئے۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں، اب امام نے توحید بھی منوانی ہے، جہاں سے میں نے کہا تھا کہ لا الہ کو پانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں ایک شرط ہم ہے۔ اب امام نے بندوں کو اللہ سے بھی ملوانا ہے اور اپنا اختیار بھی منوانا ہے۔ امام بالکل مجمع کے درمیان کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کتابیں کہتے ہیں امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان کی طرف، اور امام نے بار الہ تجھے میری امامت کا واسطہ، بارش برسا۔ یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو یوں ہتھیلیوں کو اٹھایا ہوا تھا، امام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا۔ کتابیں کہتی ہیں انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے، قوم کے سر پہ آ کے بادل ٹھہر گیا، بارش برسنی شروع ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی، پانی جل تھل ہو گیا، زمینیں بھر گئیں۔ جو ہی بھرنا تھا امام نے ہاتھوں کو اٹھا گا، اتنی بھیج جتنی برداشت کر سکے۔ رحمت والی بارش دینا، زحمت والی نہ دینا۔ جو ہی امام نے یوں اپنے ہاتھوں کو بند کیا، بارش وہیں کی رک گئی۔ بارش کا رکنا تھا، لوگوں کی آواز آئی، مرحبا رسول کا بیٹا، مرحبا علی کا بیٹا۔ اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں مولا، یہ ہے اختیار امامت۔ ہر طرف امام رضا کی باتیں ہونی شروع ہوئی۔ لوگ چلتے چلتے مامون کے دربار میں گئے، انہوں نے کہا مامون رشید اب تو تیری خلافت کا قلعہ کھل گیا ہے۔ امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی، امام نے حکم دیا اور بارش آ گئی، لوگوں کے ذہن تیری حکومت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس نے کہا مامون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، امام رضا کے پاس تو سارے اختیار ہیں۔ اتنی دیر ہونی، مامون کو شرمندگی محسوس ہونی شروع ہوئی۔ ادھر سے امام رضا کا قدم مامون کے دربار میں آیا۔ مامون نے کہا اے فرزند رسول، آپ تو کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ پھر بار الہ کیوں کہا؟ اللہ سے دعا تو میں بھی مانگ سکتا ہوں، اللہ سے دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بارش آپ نے نہیں برسائی، بارش تو اللہ نے برسائی ہے۔ اگر تیرا اختیار ہے تو پھر تو اپنے کہنے میں بارش برساتا۔ امام رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے، چہرے پہ علی والا جلال آ گیا، علی والے جلال کو چہرے پہ سجائے ہوئے امام نے پورے دربار میں نظر دوڑائی۔ امام کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی، دیوار پہ کلین کا ٹکڑا تھا، اس کے اندر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے شیر کی طرف دیکھ کے ابھی انگلی کا اشارہ کیا، یہ شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا۔ شیر کا باہر آنا تھا، دربار خالی ہوا۔ مامون نے اپنے پاؤں تخت پہ رکھ کے کہا رضا یہ کیا کیا ہے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد امام نے شیر کی طرف توجہ کرنے کے بعد کہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں ہے؟ اسے کہا مولا آپ نے میری طرف دیکھا، یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے باہر نکل کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔